قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف پکارتا ہوں، علی بصیرۃ انا، علی وجہ البصیرت، یعنی اب میری جو بصیرت ہے، میری جو سمجھ ہے اس کے مطابق، یعنی یہ کوئی رٹا رٹایا سبق نہیں ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری غور و فکر کا نچوڑ ہے، میرے اپنے دل کی آواز ہے، میرے فہم و فراست کا نتیجہ ہے، تو اس کی طرف میں بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور جتنے بھی میرے پیروکار ہیں وہ بھی، یعنی میرے پیروکار بھی اندھے بہرے نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس کو سمجھا ہے اور سمجھ کر اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیز سمجھ کے اختیار کرتے ہیں تو وہ تو آپ کی اس کنوکشن کا ایک لیول ہوتا ہے نا، اس کا جو آپ کی اپنی سمجھ کے مطابق ہوگا نا، اس پر آپ پوری طرح یقین آپ کا ہوگا۔ دوسرے کی سنی ہوئی بات، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جو اپنی سمجھی ہوئی بات ہے اس میں کبھی شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے۔ اب جب وہ شک نہیں پیدا ہوتا تو جو سامنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ جس سے سنی ہے نا، تو اس نے اس کو نبی مان کر اس بات پر یقین لایا ہے۔ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا نا کہ جب وہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کی بات ہوتی تھی، وہ کہتے آپ انہیں نبی مانتے ہو، پاگلو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے تجربات کا حاصل یہ ہے نا، ڈاکٹر صاحب ہمیں کیوں ان کی بات ٹھیک لگتی ہے؟ اس لیے ٹھیک لگتی تھی کہ وہ اب ہماری سوچ و فکر کے مطابق تھی۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے۔ مطلب آپ کو ڈاکٹر صاحب کیوں اچھے لگیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے قریب آ کے بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں تک آپ کا ذہن پہنچا ہوا ہے اس کے قریب آ کے ان کی بات ٹچ ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو اچھا لگے گا۔ باقی تو کوئی نبی سمجھنے والی بات نہیں ہوتی۔ جو بھی کسی بات کو اعلیٰ وجہ البصیرت مانے گا، اس کے ساتھ اس کا جو کنوکشن بہت جو مضبوط ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر اس کی کمٹمنٹ ہوگی۔ اس کمٹمنٹ کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا پتہ نہیں کیونکہ جادو ہو گیا اس کے اوپر، یا یہ کہ اس نے انہیں نبی مان لیا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اعلیٰ وجہ البصیرہ مانا ہے تو پھر کسی کے دوست سے یا کسی کے لالچ سے یا کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ اپنے نظریات کو نہیں چھوڑ سکتے۔